contribution to our community and beyond. Before we officially begin our seminar, I would like to invite first about for the recitation of Libra. Also, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ladies and gentlemen, our guest today is none other than Mr. Arun Khan. He is a shining example of someone who has dedicated his life to making a positive impact on our community. He is that individual who has been using the ecosystem of emerging startups in Pakistan. Mr. Praveen has been incredibly impressive career over the course of 30 years and passes across Europe, Middle East, and Asia. He is the founder of globally recognized and award-winning national international center. Without any further delay, for our seminar titled Developing an Entrepreneurial Mindset, please welcome Mr. Saras Sarasvathy. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, Dr. Saab, thank you very much for this opportunity, and a very special thank you to all of the organizers and the students. میں یہ سیشن جو ہے کوشش کروں گا انٹریکٹیو بنانے کا، اور میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ سیشن پہلے بھی سن چکے ہیں تاکہ وہ زیادہ بور نہ ہو. بٹ یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ آج اگر آئے ہیں تو کیا ہم یہاں سے حاصل کریں گے، کیا ہم سیکھ کے جائیں گے. میرا اپنا جو ایکسپیرینس کہتا ہے وہ ہمیشہ میں شیئر کرتا ہوں شروع میں کہ نارملی جب ہم کسی یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملتا ہے، لوگ بچوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو 97% جو بچے ہیں نا، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں برابر ہے. یعنی کہ ان کے لیے بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور میرا بھی ٹائم ان کے لیے ضائع ہو رہا ہے. تو بائی شو آف ہینڈز ہاؤ مینی پیپل آر ہیئر بائی چوائس؟ سر آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. اگر آپ زبردستی سے آئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے سفارش کر سکتا ہوں. How many people here are final year students? And you're going to graduate, I understand, hopefully in May approximately, yeah? تو کتنے لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ گریجویشن کے بعد انہوں نے کچھ سوچا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ And we can have an example. It's a beautiful recitation, sir. Thank you very much for that. کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ Data science, data analyst. It's a great field to be in. نوکری کریں گے یا اپنا کام کریں گے؟ Good choice. میم آپ نے بھی یاد کر کیا تھا نہیں؟ Anybody else? Sir. Yeah. You can't. Okay. Bob. Venture میں یا ایڈونچر میں؟ Good. Anybody else? Any of? Yes, ma'am. Okay, excellent. Good. Anybody else want to say anything? Good. یہ بتائیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں؟ اور باقی لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کامیابی کا جو ہے وہ ایک راستہ ہے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے بھی کسی چیز کا بھی نا فارمولا ہوتا ہے.
وہ فارمولا اگر آپ کو آئیڈیا ہے اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو بائی شو آف ہینڈس, ہاؤ مینی پیپل لائک بریانی؟ کون سی والی؟ آلو والی, کراچی والی. یہ میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کیا, امی والی, امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی. That's with that. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ لیسن ہیں یہ آج آپ کو کام آئیں گے. یہ بظاہر تو لگیں گے یار بڑی سادی سی سمپل سی بات ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے امی کو, کتنے لوگوں کو اپنے امی کی بریانی اچھی لگتی ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی امی کو کس نے یہ سکھایا ہے کہ وہ ایسی بریانی کیسے بنائیں؟ کس نے سکھایا؟ ان کی امی نے. اور ان کی امی نے کس نے سکھایا یہ بریانی کیسے بناتے ہیں؟ ان کی امی نے. یہ یاد رکھنا یہ ریسیپی ہے, اور یہ بریانی کی ریسیپی ہے, لیکن یہ ریسیپی جو ہے یہ سکسیس کی ریسیپی بھی ہے. تو میں یہ آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ how many people would like to know the recipe for success? Okay, good. کتنے لوگ ہیں جو میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ Hamza, I think we need a new marketing department. Yeah, our marketing team is doing a very good job. So, how many people knew کہ آج ایک ایونٹ ہو رہا ہے فاسٹ یونیورسٹی کے اندر, کل سے پہلے یا کل تک؟ لیکن کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ وینسڈے, آج کی 19 تاریخ ہے, 18 تاریخ ہے, 1 بجے جو ہے آپ کے آڈیٹوریم میں ایک گیسٹ آئیں گے اور وہ آپ سے بات کریں گے؟ کتنے لوگوں کو پتا تھا اس بات؟ اور کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کا نام پرویز عباسی؟ اور کتنے لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا پتا تو کریں کہ وہ ہے کون؟ تو ایز یو کین سی کہ میں نے جو بات کی تھی کہ 97% لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن 3% لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوگا. لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ بائی شو آف ہینڈس. انشاءاللہ. So, some help, technical assistance. جب تک یہ ٹھیک ہوتا ہے, بریانی کی میں ایگزامپل تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ how many people here can cook بریانی؟ کتنے لوگوں کو سیکھے ہیں؟ آپ کی جو پہلی بریانی تھی یا آپ کی امی کی جو پہلی بریانی تھی, یا ہم اگر بنانا شروع کریں گے تو اس کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ Anybody remember? Not good, I would imagine. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے امپروو کیا ہے. تو زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے مہمان دوست ہیں جنہوں نے مجھے کاروبار سکھایا ہے. تعلیم تربیت اپنی جگہ پہ, لیکن ایکچولی کاروبار میں نے سیکھا ہے مہمانوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ماں کی پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا, اسے دنیا میں سیکھتے ہیں. اور وہ سیکھتے کیسے ہیں؟ کہ ٹرائی کرنے سے. کتنے لوگ یہاں پہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں؟ بائی شو آف ہینڈس, بائی شو آف اسٹینڈنگ اپ. کتنے لوگ یہاں پہ فیل ہو چکے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہ آتی؟ آپ فیلئر ہیں اپنے آپ کو یہ کھڑے ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ میرا سلام ان کو. آئی ریسپیکٹ یو, تھینک یو ویری مچ. اور جو لوگ کھڑے نہیں ہوئے, کامیابی جو ہے چاہے وہ کسی فیلڈ میں ہو, اس کا راز جو ہے نا وہ فیلئر ہے. اور اگر میرے جیسے لوگ جو اس چیز پہ اسٹڈی کرتے ہیں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فیلئر کبھی بھی نہیں ہوتا. There is no such thing as failure. اگر آپ اس ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں.
تو آج کی جو گفتگو ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نوٹس لے لیں. بہت سارے لوگ جو ہیں یقیناً وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ ان کے بیگ میں قلم بھی ہوگی, کاغذ بھی ہوگی, ٹائم بھی ہوگی. نہیں ہے تو موبائل تو ہوگا, اگر آئی فون نہیں ہے تو اینڈرائڈ تو ہوگا. لہٰذا نوٹس لے لینا. نوٹس کی لینے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آج گفتگو ہوگی اس میں سے صرف 7% آپ کو یاد رہے گا. میں یہ نہیں کہتا, یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ آج کی گفتگو میں آپ کو اگر صرف آپ اپنی یادداشت کے اوپر بھروسہ کریں گے تو 7% آپ کو یاد رہے گا. کتنے لوگ ٹرائی کریں گے اس سے زیادہ یاد کرنے کے لیے؟ لو آف اسٹیٹسٹکس اینڈ لو آف ایوریجز کہتا ہے کہ شاید آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے, سجیشن بھی ہے کہ آپ نوٹس لے لیں, کیونکہ آپ کو یہ نوٹس کام آئیں گے, اس کو آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں, آپ آغاز کرتے ہیں. For those of you who know a little bit about me, it's just to مجھے موقع ملتا ہے یہ تھوڑا سا شو آف کرنے کا, لیکن ایکچولی اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میری باتیں کیوں سنیں گے اور آپ کو کیوں سننی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نظروں میں مجھے ایک کامیاب شخص کا عہدہ ملا ہوا ہے. In addition to being a successful corporate employee, I was one of the founders of Mobile Jazz, جو آج 75 ملین سبسکرائبرز ان کے کسٹمرز ہیں. A show of hands, how many people are Jazz customers? Yeah. Thank you very much. اس کے علاوہ اسی کمپنی میں جس میں میں نے آغاز کیا تھا 2001 میں, انہوں نے مجھے فارغ کیا. I was fired from the company that I helped to set up. But show of hands, how many people know somebody who was fired by the company that they founded themselves? Wow. سر آپ بتائیں, فیس بک کے کو فاؤنڈر زکربرگ کی بات کریں. اوکے, ایکسلنٹ. اینی بڈی ایلس؟ میم, اسٹیو جابس. تو دوسری دفعہ مجھے شو مارنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ میں بھی اسٹیو جابس کی طرح ہوں. مجھے بھی کمپنی نے فارغ کر دیا تھا جو میں نے شروع کی تھی. جو میں نے کمپنی شروع کی تھی وہ میں نے, اس کا نام ہے موبائل زون. کیونکہ آپ ینگ ہیں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا, لیکن آپ کے بزرگ جو ہیں, آپ کے والدین جو ہیں, انہوں نے میرے لیے ہوئے میری کمپنی کے فون استعمال کیے ہوں بہت زیادہ. Very kind of you. اور مزے کی بات یہ بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کام جو ہے وہ $1 ارب کا تھا پاکستان میں. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات بتا رہا ہوں. اور پاکستان کے لحاظ سے we were the second largest importer in dollar terms. پاکستان اسٹیٹ آئل کے بعد we were the largest importer in dollar terms. اور اسٹیٹ بینک نے انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. تو we had a solution for that, کیونکہ پی ٹی اے جو ہے ہمارا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ پبلش کرتا ہے کوارٹرلی رپورٹس. انہوں نے ہمیں بچا لیا تھا کہ باقی اتنے موبائل پاکستان آ رہے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا ٹو افغانستان, ٹو بنگلہ دیش, ٹو دا مڈل ایسٹ. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 2008 میں ہمیں تقریباً اس زمانے میں 500 کروڑ کا نقصان ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے کمپنی کو ہمیں بند کرنا پڑا. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ فیلئر ہے اور بہت بڑا فیلئر ہے, لیکن اس فیلئر سے میں نے سیکھا ہے کہ پیسے کو کیسے بچاتے ہیں. کمانا ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اس کو سنبھالنا بھی ایک بہت چیز ہوتی ہے, وہ بھی ایک فن ہے. تو یہ ایکسپیرینسز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. How many people want to continue listening to this conversation? سر اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف صاحب کے آخری سال ہے 2008 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوا تھا. روپیہ جو ہے وہ 60 روپے سے اٹھ کے 90 روپے پہ چلا گیا تھا, یعنی کہ 50% کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی 100 دن کے اندر. ہم ڈالر میں خرید رہے تھے, روپے میں بیچ رہے تھے, اور ڈالر میں واپس پیسے دے رہے تھے. تو اس دوران ہم پھنس گئے تھے. Entrepreneurial mindset, this is the most important thing you can do. چاہے آپ نے نوکری کرنی ہے, منظم بننے ہیں, کیا نہیں کرنے ہیں, لیکن having an entrepreneurial mindset will make you a better employee. It will make you a better doctor. It will make you a better lawyer. It will make you a better accountant. It will make you a better person. It will make you a better family member. It will make you a better sports person. تو یہ چیز جو ہے نا entrepreneurial mindset, یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ Anybody want to share what they think entrepreneurial mindset is? یہ ہوتا کیا ہے؟
put faith in your educated ideas, take risks. Thank you very much for that. Anybody else? मैम थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, इस स्टेज में मुझे सुनाई कम होती है. Being your own boss. Thank you very much, man. Anybody else? कभी सोचा भी नहीं है? It's very interesting कि कुछ लोग जो है वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक करते हैं, कुछ लोग सोए होते हैं. इन लोगों में से कौन लोग कामयाब होंगे? होने वाले. I can share with you some statistics. The chances of you being successful become less if you sit in the middle of the audience. Chances of you becoming successful become less if you sit to the near side of the audience. How's that? Anybody like change seats? Entrepreneurial mindset जो है, ये अगर आपने अपनाया है, बनाया है, तो आपकी जिंदगी में जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो आप डॉक्टर बनेंगे, मुलाजमत करेंगे, आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी. और ये एक किस्म का आप समझ लें टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का. लेकिन इसको मजीद हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अल्फाज में, अपने ज़बान में इसको हम समझ सकें. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में हमारे एज के मुताबिक हमें चैलेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं. चाहे वो स्टूडेंट के दौर में हो, चैलेंजेस होते हैं. चाहे वो हम जॉब की तलाश में होते हैं तो चैलेंजेस होते हैं. चाहे हम अपना कारोबार और काम शुरू करना चाहते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, मिसाइल आते हैं. चाहे हमें नौकरी मिलती है लेकिन प्रोमोशन नहीं होती, उसमें जॉब के अंदर आप फंसे होते हैं, ये मिसाइल होते हैं. तो ये जो मसाइल हैं इनका हल ढूंढना ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है. और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के अंदर इट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. As Carol Dweck would say, it's growth mindset. By show of hands, how many people know about Carol Dweck and growth mindset? लिखें, आपको काम आएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा. आजकल के दौर में इंटरनेट के जरिए आप सब कुछ रिसर्च कर सकते हैं. एंड ये आप भी कब करना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे. लेट्स से कि आपने जॉब करनी है, तो उस दिन उस जॉब के लिए आपके ख्याल में कितने लोग आएंगे इंटरव्यू के? तो आपको क्यों जॉब मिलेगी? आप शॉर्टलिस्ट क्यों होंगे? आपकी शायद इल्म में है या नहीं है. एक एवरेज रिक्रूटर जो है वो 7 सेकंड से ज्यादा आपकी सीवी पे नहीं लगाएगा. 7 seconds. So how do you stand out in 7 seconds? The entrepreneurial mindset, this will help you. Entrepreneurial mindset में मेरे लिए उस्ताद है, उनका नाम है डॉक्टर सारस सारस्वती. And I would encourage you to write down her name, Dr. Saras Sarasvathy. Dr. Saras Sarasvathy जो है, she is an Indian American. And इन्होंने 25 साल रिसर्च किया. She has a PhD in developing entrepreneurial mindset. इन्होंने रिसर्च किया है कि जो दुनिया के कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है. और उन्होंने वो चीजें निकाल के ये इफेक्चुएशन थ्योरी जो है ये बनी है अपने डी के साथ. और इफेक्चुएशन थ्योरी जो है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. आई एम ऑल्सो स्टूडेंट of the effectuation theory. And if you look at the way that it works, it's very, very simple. And let's by show that we can give an example. Who are these perfect entrepreneurs? Who are the people who are successful that you wish to consider to be, let's say, your role model or people who you aspire to be? And we have some names. Just shout out the names. Jobs. Okay. Gary, V, और उसका बोलना पड़ेगा मेरे भाई. हाँ, प्रयास, good. और इमरान खान और sorry, Elon Musk. Very good, thank you for that. Anybody else? Would it be fair to say कि इन लोगों की सोच जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है? They, as Steve Jobs says, these are the crazy ones.
the ones who think they can change the world. Second, तो अगर आप इन लोगों को देखें तो I would like to add with your permission and few other names. हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक शख्स है, उनका नाम अल्लाह जल्ला से अब्दुल सत्तार लगी है. By show of hands, how many people think of Abdul Sattar years ago? हम जो फातिर साहब हैं, उसके बाकी हैं, फाउंडर हैं, कुवत के बारे में कितने लोग जानते हैं? Very good. It's a Harvard case study by the way. इसके अलावा मास्टर यूब साहब हैं यहाँ इस्लामाबाद में, कितने लोगों के बारे में जानते हैं? एक्सीलेंट. ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, आई विल एनकरेज यू कि ये नोट कर लें और इनको गूगल करें. हमारे एक बेस हैं और ये एक बड़ा जरूरी सबक है. उन्होंने कहा है, आजम जलील साहब उनका नाम है by the way. And apart from being very successful in the hospitality business, being a dentist there, being Julie Jersey साहब का इसी सो बाबर आजम है. तो उन्होंने मुझे एक सलाम किया, एक महफिल में हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये सबक दिया कि एक आम शख्स के दरमियान और एक जो let's say middle class gold medalist है या ओलंपिक मेडलिस्ट, उनके दरमियान फर्क क्या? Anybody would like to take a guess? Middle audience did. Okay, good one. Anybody else? Discipline, very good. So, abstention, very good. Anybody else? Drive to succeed, thank you, ma'am. Anybody else? Risk taking, very good. What else? Effort, ma'am. Patience. The difference between Babar Azam, Olympic gold medalists, and world professionals, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, वो ये है कि उन लोगों के पास एक कोच है, एक मेंटर है. By show of hands, how many people here have a mentor or a coach? What is the role of a mentor or a coach? आप कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में साइन बोर्ड नजर आते हैं ना, लाहौर जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में बताते हैं कि इतने मील रह गए हैं, यहाँ से दाएं मुड़ना, यहाँ से इस तरफ जाना है. If you don't have a mentor, if you don't have a Google map, you're going to get lost. और उनका काम यही है. तो मैं आपको encourage करूँगा, आप अपनी कम्युनिटी में, आपकी एकेडमिया में, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनमें से आप आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि उनके साथ आप वक्त गुजारें. देखें, by show of hands, anybody know कि वो जो बिरयानी की रेसिपी हमने कही थी, जो हमने नाम लिए हैं इलॉन मस्क के, स्टीव जॉब्स के, मलिक रियाज के, इन सब में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? कभी सोचे? Anybody know? बनना है, आप लोगों ने बनना है इस तरह के लोगों के साथ सामने? Yes or no? So one example I'll give you is, आपके ख्याल में ये 10 बजे सुबह उठते हैं या सुबह 5 बजे उठते हैं? 2 a.m. Wow, that's extreme. So by show of hand, how many people think they wake up at 12 o'clock or 10 o'clock in the morning? And how many people think they wake up at 5 o'clock in the morning? So this shows you there is a trait, a common habit or something that is common in terms of personality about these people. By show of hands, how many people really wake up at 10 o'clock in the morning? Thank you very much. I have a lot of respect for people who actually tell the truth, because you can only pick something when you are aware that it's wrong. Thank you very much for that. How many people wake up at 5 o'clock? Excellent. Best time in the morning. So, coming back, this is Dr. Saras Sarasvathy. I can see her on my screen, but I guess we have some challenges again. Apologies for this. मेरे ख्याल में हमारा जो पास्ट की जो यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर थोड़े स्लो हैं, इसलिए ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Oh, okay. No worries. While we're waiting, I just wanted to share with you कि
if you look at those people, those successful people, normally they have books written about them. Somebody has either written their own autobiography or somebody has written about them a biography. اور اس میں آپ ان کی ہیبٹس دیکھیں, ان کو دیکھیں کہ وہ کس ٹائم اٹھتے ہیں, وہ ناشتے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں, کیا ان کی ہیبٹس ہیں, وہ لنچ کے لیے کیا کرتے ہیں, موویز کون سی دیکھتے ہیں, ٹریول کیسے کرتے ہیں, کتابیں کون سی پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے بننا ہے تو یو کین آلسو ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس دیٹ ول ہیلپ یو ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. So, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر سارس سرسوتی, this lady had a significant impact on my life when I first heard about her in 2016. And the person who introduced me, by the way, his name is Dr. Shahid Qureshi. By show of hands, how many people know Dr. Shahid Qureshi? Dr. Shahid Qureshi used to be the head of faculty at IBA, Center for Entrepreneurship in Karachi. آج کل وہ گجرات میں یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. So he himself, by the way, is a very successful entrepreneur, and he's also in academia teaching. So I would encourage you to follow this lady and see what she does. By the way, on Coursera, there are courses that you can do developed by Saras Sarasvathy, and I would encourage you to do those courses. And some of the key principles of effectuation, اس میں basically تین چیزیں سامنے آتی ہیں. What you know, who you know, what you have. What you know, who you know, what you have. Who you know, what you know, and what you have. If you look at all successful business people, this is how they started, on these three principles. بہت سارے لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس جب پیسے ہوں گے تو پھر ہم کاروبار شروع کریں گے, یا ہمارے پاس کوئی عہدہ ہوگا پھر ہم کام شروع کریں گے, یا ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہوگی تو پھر ہم کام شروع کریں گے. تھرڈ ان ہینڈ کی جو پرنسپلس ہیں وہ یہی ہے کہ اسٹارٹ وتھ وٹ ایور یو ہیو. تو میں نے جب سے عرض کیا تھا کہ آئی اسٹارٹڈ موبائل زون اینڈ ویریس ادر کمپنیز ود سمپل تھنگس, what did I know, the knowledge that I had, the experience that I had. Here I knew my friends, my family, people who I knew. And obviously, this is also important. If you only know 10 people, then you can only go to 10 people. But if you know 1,000, only go to 10 people. But if you know 1,000 people, you can go to 100 people or 200 people or 500 people, and you can get much more valuable information from these people. And the last thing is your resources that you have. In my particular case, I had a laptop or I had a mobile phone. تو وہیں سے میں نے کام شروع کیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ ہیں. Very interesting thing, کسی نے کہا تھا risk takers ہیں. By show of hands, how many people think that entrepreneurs are risk takers? I'm sorry to disappoint you. This is not true. This is absolutely not true. Risk وہ لوگ لیتے ہیں جو مومنٹم بنتے ہیں, کیونکہ ان کی کمپنی بند ہو جاتی ہے, یا میری طرف وہ ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ thank you very much, your services are no longer required. رسک وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے, جو اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے, آنے والے وقت کی تیاری نہیں کرتے, ٹیکنالوجی کو امبریس نہیں کرتے. وہ لوگ جو اپنے آرام کر رہے ہیں, اپنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑا رسک لیتے ہیں. جہاں تک رسک کی بات ہوتی ہے, میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں گا how many people think I'm a successful entrepreneur? Good. So then you didn't raise your hand. اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے, میرے آئیڈیا میں آپ 1,000 روپے انویسٹ کریں, تو کتنے کو انویسٹ کریں؟ نہیں, 500. یس, باقی لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ بائی دا وے, اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ مجھے 10 کروڑ روپے دیں, میرے آئیڈیا کے اندر انویسٹ کریں, تو شو آف ہینڈ how many people would invest? آپ میری گاڑی باہر ہے تو راستے میں ملاقات کرتے ہیں. So why is it that people are willing to invest 1,000 rupees in my idea
but they're not willing to invest 10 crore rupees in my idea. रिस्क कम है. इसको डॉक्टर सारस सारस्वती कहती है अफोर्डेबल लॉस. एक मेरे दोस्त हैं सिलिकॉन वैली से, उन्होंने मुझे फोन किया. सिलिकॉन वैली में आपको पता है बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. उनको एक स्टार्टअप ने कहा है कि मैं आपको एक्टिविटी देने के लिए तैयार हूँ बिफोर वी गो पब्लिक, बिफोर वी गो. उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि प्रवेश मेरे पास ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो आपके क्या है, मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. He was expecting कि मैं उनको बोलूंगा $10,000 या $20,000 या $50,000. तो मैंने उनको जवाब ये दिया, invest as much as you can afford to lose. अगर आपका खाना खाता $1,000 डूब जाता है तो आपको शायद कोई खास फर्क नहीं पड़े, ऐसा ही है. लेकिन अगर 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपको नुकसान, अगर हुआ तो गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, घर भी बेचना पड़ेगा उस नुकसान को पूरा करने. So this concept of risk taking does not exist. मैं अगेन अपने दोस्तों महलों के साथ जो कारोबार का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा. मैं इससे जब कहता हूँ ना कि 10 करोड़ रुपया मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो मेरे नहीं सोचेंगे, वो मेरे पैसे 10 करोड़ रुपया दे दें. तो ये हुआ भी है. लेकिन वो 10 करोड़ रुपया मुझे क्यों देंगे? क्योंकि उनके पास 10,000 करोड़ रुपया मौजूद है. लिहाजा अगर उनका 10 करोड़ रुपया चला भी जाता है तो वो उनके पैसे उनकी वैल्यू के मुताबिक 1% है. तो अगर 1% चला भी रहता है तो उनको गाड़ी और घर नहीं बेचना पड़ेगा, उनको वो अफोर्डेबल लॉस के तौर पे होगा. I'm sorry. Anybody want to ask any question on the affordable loss? We can move on. And of course, जो एक चीज आपको है उसी के साथ आप काम करें. Again, a lot of people come back to me, they've been through the last 30-40 years. यार मेरी एजुकेशन ठीक नहीं है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है. इवन कुछ लोग कहते हैं यार मेरी अनहदी ठीक हूँ. ठीक है, हम बैरियर्स बना लेते हैं ना अपनी जहन के अंदर. मेरा मानना ये है, एंड ये मैं आपको एक और भी सबक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ. How many people are special here, by the way? Is anybody special? Everyone is special. Okay? Anybody else? Okay, sorry, I take my word. How many people are unique here? Anybody who's unique? So for those people who have not raised your hand, I would like to understand why you think you are not unique, or why you think you are not special. What is the thought process behind that? So, as far as people are unique is concerned, how many people have a thumbprint which matches somebody else's thumbprint, biometric? किसी का बायोमेट्रिक यहाँ पे किसी और के साथ मिलता है, तो इस बेस के ऊपर कहना कि आप यूनिक हैं, क्या ये बात दुरुस्त नहीं होगी? So how many people are unique? How many people are special? मेरे ख्याल में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरी राय ये है कि अल्लाह ताला ने जो बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, वो फजूल में कोई चीज़ पैदा नहीं कर. कहते हैं, वो कहते हैं कि he is the best of creators. Is that true? He is the best of creators. He is the best of creators. How many people believe that? So if he created something, would it be fair to say that it was created in its best form? And who created you? अगर अल्लाह ने आपको बनाया है या God created you, that means that you are the best of creation. We've already identified that you are unique. And you are the best of creation. What does that mean? That means कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो सलाहियत डाली है, बायोमेट्रिक की मैं बात बता रहा हूँ, यूनिक है, जो सलाहियत आपके अंदर डाली है वो किसी और शख्स में नहीं डाली. 7 अरब लोग हैं इस दुनिया में इस वक्त, कोई भी आपके साथ बायोमेट्रिक मैच नहीं करता. Is that fair?
کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ آپ کو یونیک ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ 90% میں جو ہے ان کو اس چیز کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گفٹ دیا ہے وہ کور میں لے کے جاتے ہیں استعمال کیے بغیر، جیسے کوئی ضائع نہ ہو جائے، استعمال نہ ہو جائے۔ تو اگر 10% لوگ ہوتے ہیں، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ اپنا گفٹ کو پہچانتے ہیں، نہ صرف پہچانتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اور وہ پھر ایلون مسک بن جاتے ہیں، اسٹیو جابس بنتے ہیں، ملک ریاض بن جاتے ہیں، عبدالستاریدی بن جاتے ہیں، امجد ثاقب بن جاتے ہیں، بابر اعظم بن جاتے ہیں۔ اگر جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کبھی پیسوں کے معاملے میں نا کبھی ان کو پرابلم نہیں ہے۔ once they have figured out کہ what is our gift and once they have developed that gift، اس کے بعد ان کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہے۔ I can tell you، میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، بابر اعظم کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو فور ہے وہی کپ ڈرم، اس میں بابر نے نا کروڑوں روپے کمائے۔ And I'm not talking about the football or the cricket teams and stuff like that. I'm talking about brand investment. ٹھیک ہے، کروڑوں روپے کمائے۔ لیکن یہ بولنا بابر ہے، آج سے آپ 15 سال پیچھے چلے گئے، 18 سال پیچھے چلے گئے، یہ اسٹرگل ہے، تو پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تلاش کر کے محنت کر کے اس لیول پہ آیا ہے، آج لائن لگی ہوتی ہے، لوگ پیسے اس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یس، اسی طرح آپ سب کے اندر یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ نے آپ کو بنانا ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس نے وہ صلاحیت آپ کے اندر ڈالی ہے جو کسی اور کے شخص کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اوپر اگر آپ کام کریں گے، آپ سے بہتر وہ کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ میں لپ سروس نہیں دے رہا، دس از اے فیکٹ۔ بس آپ سے بہتر وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور دنیا میں اگر آپ سے بہتر وہ کام نہیں کر سکتا، دنیا لائن میں کھڑی ہوگی آپ کو پیسے دینے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرپرنرز جو ہے نا بڑے کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر میرے پاس آتے تھے اور وہ شروع میں آ کے کہتے تھے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں آپ سے ملوں گا۔ لنکڈ ان کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا فون کے ذریعے وہ رابطہ کرتے تھے۔ میں جب ان سے پوچھتا تھا، ٹھیک ہے آپ آتے ہیں، 2 دن بعد وہ آتے تھے، دفتر آتے تھے، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ اچھا بتائیں آپ کا آئیڈیا کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ہم آپ کو آئیڈیا نہیں بتا سکتے۔ میں پریشان ہوا کہ میں نے کہا یار ٹائم آپ نے مانگا ہے، آپ اپنی گاڑی میں تشریف لائے ہیں، میرے پاس چل کے آئے ہیں، اور میں جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آپ کا کیا آئیڈیا ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ میں آئیڈیا نہیں بتا سکتا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے، لہٰذا آپ ہمارا آئیڈیا چوزنگ کر لیں۔ بات تو درست ہے، اس میں تو کوئی ہے نہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ، گریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے سوچا یار یہ پرابلم ہے، آئی لو پرابلمس کیونکہ آئی لائک ٹو سالو پرابلمس۔ میں نے کہا کہ یار یہ بات درست ہے کہ میں آپ کا آئیڈیا چوری کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی قسمت چوری نہیں کر سکتا۔ This is also a belief of entrepreneurs. Entrepreneurs are very deeply rooted in belief system. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ انفلوئنس جو ہے entrepreneurs کا وہ بہت زیادہ ہے دنیا میں۔ آج اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ہماری زندگی میں انٹرپرنر نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے۔ اسٹیو جابس نے بہت زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، بل گیٹس نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے، ہنری فورڈ نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے۔ ایجوکیشن کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر there's a big market, big population who go through private education. And if you look at those private institutions, they are typically owned by individuals or families who are entrepreneurs, who provide that facility. اسی طرح اگر ہم ریسٹورینٹ میں جائیں، کھانے کے لیے جائیں، کپڑے لینے جائیں، ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹرپرنر جو ہے وہ ہے۔ So in summary، میں پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ ایفیکچویشن علم جو ہے وہ آپ کو بہت کام آئے گی آپ کی زندگی میں۔ اس کو اسٹڈی کریں، اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے بھائی،
انٹرنیٹ اگر آپ کے پاس ہے, لیپ ٹاپ ہے یا اسمارٹ فون ہے, تو آپ سمپلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں, وہ یہ ہے کہ what you know, کچھ نہ کچھ تو آتا ہوگا نا, something you know, and also who you know. آپ کا نیٹورک کتنا بڑا ہے. انٹرپرینورشپ, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور اس طرح کی چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ your network is your net worth. Your net worth is your net worth. آپ کی ویلیو پیسوں کے لحاظ سے وہی ہوگی جو آپ کا نیٹ ورک ہوگا, جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں. And remember, you are the average of the 5 people you spend the most time with. اگر آپ کے جو زیادہ تر لوگ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کی ایوریج 50-60 ہزار روپیہ آمدنی ہے, تنخواہ ہے, آپ کے خیال میں آپ کی کتنی ہوگی؟ اور اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا 5 جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں, ان کی ایوریج انکم 5 لاکھ روپیہ ہے, تو آپ کی کتنی ہوگی؟ So these are things جو آپ کو یہ سوچنی چاہیے. And also what you have. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. You have, mashallah, a body. You have ability to do things. You have ability to walk. You have ability to talk. You have ability to learn. You have ability to read. You have ability to work. So these are things that you have. Don't look at what you don't have. Start with what you already have. And just some tips. Continuous learning. وہ کہتے ہیں نا کہ آج بھی بل گیٹس جو ہے, one of the richest men in the world, ان کی زندگی میں اگر $1 بلین ایکسٹرا وہ کما لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کوئی مزید بڑا گھر نہیں لینے لگے, مزید بڑی گاڑی نہیں لینے لگے, لیکن وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ 50 کتابیں پڑھتے ہیں سالانہ. How many people read books here, by the way? I have a long list of books that I'm happy to recommend to you. And میں اکثر یہ لوگوں کو سب یہ آفر دیتا ہوں کہ میری کہی ہوئی کتاب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی میکسیمم 500,000 روپے. اور اگر آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پسند نہیں آئی تو میں آپ کو ڈبل پیسوں میں وہ کتاب آپ سے خرید لوں. Anybody want to take up the offer? تو یہاں پہ میم کے پاس میرا نمبر ہے, اگر کسی کو چاہیے ہو پلیز فیل فری ٹو شیئر مائی نمبر. میں لنکڈ ان پہ ہوں, سوشل میڈیا پہ ہوں. یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کتاب لیں گے آج, میں آپ کو لسٹ بھی بتا سکتا ہوں, اور اگر وہ آپ کو پسند نہیں آئی پڑھنے کے بعد ہے, یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے خریدی اور پیسے ڈبل کر دیے. گارنٹی ہے میری طرف سے, I will buy the book from you at twice the price. So continuous learning is very, very important. And the other benefit is کہ جس شخص کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں ان کا نارملی 20, 25, 30 سال کا تجربہ ہوتا ہے, اور وہ تجربہ جو ہے جو 20, 25, 30 سال میں انہوں نے لگائے ہیں, آپ کو شاید 1-2 گھنٹوں میں یا 1-2 دنوں میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ ویری ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں, لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. بائی شو آف ہینڈ how many people are introverts? میں بہت بڑا انٹروورٹ ہوں. میں سوچتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے ملنے کی, لیکن پھر میں نے ایک شاہ رخ خان کی مووی دیکھی اور امیتابھ بچن کی مووی دیکھی. اس میں کہتا ہے کہ ہر پکچر دیکھ کے سوچا میں بھی ایکٹر بن جاؤں. So this is a stage. Life is a stage. And when Shah Rukh Khan comes on stage, he's a completely different person. When you see him in real life, he's a completely different person. So for all of my introvert friends, think of life, think of situations as stages, and play the role that you have in those stages. Because once you get to meet people, you have to put yourself out of your comfort zone, and you learn to meet people. I used to not enjoy meeting people. Today, I go out of my way, and I look for people, and I try to find people. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان سے جب میں ملوں گا تو میری زندگی میں نالج میں نیٹ ورک میں اضافہ ہوگا. ذیشان صاحب آج تشریف لائے ہیں, کل تک میری ان سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں. عادل صاحب بھی اسی طرح ہیں. اچھا, میں کیوں خوش ہوا ان سے ملنے کے لیے؟ کیونکہ ان کی جو نالج ہے یہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر مجھے فرض کریں 50-60 چیزیں آتی تھیں, اب مجھے 55-70 چیزیں آنا شروع ہو گئی. لیکن مور امپورٹنٹلی
یہ کم سے کم 100 لوگوں کو جانتے ہیں, 100 لوگوں کو یہ بھی جانتے ہوں گے. ان میں فرض کریں 50 میرے بھی جاننے والے ہیں, 50 ایسے لوگ ہیں جو میرے جاننے والے نہیں ہیں. لہذا جب ان کے ساتھ میں ملوں گا تو میں نے ان کا نیٹ ورک کا ایکسس مجھے مل گیا. یس, اف یو نو 5 پیپل ان کا نیٹ ورک کتنا ہوگا, اف یو نو 500 پیپل ان کا نیٹ ورک کتنا ہوگا. LinkedIn, by the way, is a very useful tool. A show of hands, how many people have a LinkedIn account? Wow, very nice. How many people are connected with me on LinkedIn? Hamza, we need to do a better job here. Please reach out. And the reason I'm saying this is a very good tool. A show of hands, how many people have more than 500 connections, followers on LinkedIn? اب دیکھیں نا, میں آپ سے کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کیوں ملنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان 500 میں سے شاید کی بات ہے 400 میرے بھی جاننے والے ہوں, لیکن 100 تو جاننے والے نہیں ہیں. ان 100 نئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے میں آپ کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہوں. So this is how you amplify the network. Problem solving approach. Problem solving is one of the best problem solving ways to make money. میں اپنی زندگی میں پرابلمس کو ڈھونڈ رہا ہوں, خوشی سے دیکھ رہا ہوں. مجھے کہیں پرابلم نظر آئے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرابلم کو میں حل کرنے کی کوشش کروں. اور جب میں حل کروں گا تو نہ صرف لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی, ساتھ ساتھ میں بہت سارے پیسے بھی کماؤں گا. میں آپ کو ایگزامپل ایک دینا چاہوں گا. آئی ہوپ اٹس اوکے ٹو یوز برانڈس. اب سب کتنے لوگ یہاں پہ فٹ بال کے شوقین ہیں؟ رونالڈو کا نام سنا؟ رونالڈو نے تقریباً 2-2.5 سال پہلے لائیو پریس کانفرنس کے اندر اس نے 2 کوکا کولا کی بوتلیں جو ہے نا وہ ٹیبل سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھی تھی. شو آف ہینڈز, کتنے لوگوں نے وہ دیکھی تھی؟ Now imagine sir کہ وہ 2 بوتلیں کوکا کولا کی بوتلیں, اور جب اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر دی, امیجن کہ آپ کا برانڈ امبیسڈر ہے, آپ اس کو ملین آف ڈالرز دے رہے ہیں, اور وہی شخص جو ہے لائیو پریس کانفرنس میں جس کو آپ بدل بھی نہیں سکتے, اٹھا کے آپ ہی کی بوتل سائڈ پہ کر کے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ ڈرنک واٹر. ویری نائس. کوکا کولا کے شیئر جو ہیں گلوبلی وہ نیچے آ گئے. This was a problem. Coca-Cola Global had a problem and Coca-Cola Pakistan had a problem. And they reached out to us because we love having problems. And they said, we have a problem. And we said, what is your problem? And they shared with us their problem. کہ یار image جو ہے ہمارا وہ تھوڑا سا خراب ہوا ہے اور ہماری سیلز پہ امپیکٹ ہو گیا. Okay. Leave your problem with me. Then میری اور میری ٹیم نے وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم نے پھر ان کو ایک پروپوزل دیا. ہم نے دیکھا ہے, اور یہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والی نہیں ہے. Steve Jobs did not invent the mobile phone. Steve Jobs did not invent the digital camera. Steve Jobs did not invent digital music. Steve Jobs did not invent anything. He just took things which were already existing, improved on them, and put them together. لہذا ہم نے ان کو پروپوزل یہ دیا ہے. دنیا کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پلاسٹک بوتل ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل. By show of hands, how many environmentalist people do we have here who are concerned about the environment? Me too. So we suggested to them by doing research. ہم نے دیکھنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر اور لیٹن امریکہ کے اندر یہ پلاسٹک کی جو بوتلیں ہیں یہ ریسائکل ہو کے انہوں نے روڈ بنائے. اور صرف یہاں پہ نہیں, انڈیا ہمارا جو روڈ ہے وہاں پہ بھی روڈ بنائے. تو ہم نے کہا, ہم نے کوئی ریسرچ نہیں ہے, ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم کوکا کولا کی پلاسٹک ویسٹ جو بوتلیں ہیں اس کو استعمال کر کے ہم ایک روڈ بنائیں پاکستان کے اندر, تاکہ اس کو ہم دکھا سکیں کہ ہم انوائرمنٹلی فرینڈلی ہیں اور ہم لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں. ہم نے F9 پارک کے اندر ایک اسکریچ کے اوپر فارمولا بنایا, کیونکہ اسکریچ سے ہم نے بنانا تھا, اور اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا. یہ نہ ہو کہ گاڑی کی بریک نہ لگے. Obviously we couldn't test it on the road, تو F9 پارک میں it was a safe testing. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ریسرچ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے, وہ who you know what you have, right? What you know, who you know what you have. ہم نے پھر CDA سے رابطہ کیا. ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہاں, کیونکہ آپ روڈ تو خود تو نہیں بنا سکتے, ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک روڈ بنانا چاہتے ہیں جو کبھی ایسا روڈ پاکستان میں بنا نہیں ہے. ہم آپ سے صرف اجازت چاہتے ہیں, ہم اور کچھ نہیں چاہتے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اتاتورک ایونیو یہاں پہ مینیئر کے پاس ایک روڈ ہے, 1 کلومیٹر روڈ ہم نے بنایا ہے. اور اس روڈ کی خصوصیت کیا ہے کہ آج بھی تو لوگ وہاں پہ ٹریول کریں گے. بائی دا وے بائی شو ہے many people have traveled on that road. مزہ آیا کہ نہیں؟ اس روڈ پہ آپ سفر کریں گے نا تو وہ بالکل اسموتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ روڈ بنانے میں کوئی خاص کاسٹ میں فرق نہیں تھا, تقریباً 5 سے 10% کم خرچہ. لیکن ایکچوئل جو بینیفٹ ہے سر, روڈ جو ہے وہ 20 سال یا 30 سال کی عمر میں اس کی خرچے زیادہ ہوتے ہیں. اس کو مینٹین کرنے میں, بنانے میں خرچہ کم ہوتا ہے, اس کو مینٹین کرنے میں زیادہ خرچہ ہے. یہ روڈ جو پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے مطلب آدھے سے بھی کم ہو جاتی ہے. So you can see now, by the way, off the record, I can share with you کہ کوکا-کولا نے اس کام کے لیے ہمیں کروڑوں روپے دیے اس کام کو کرنے کے لیے. مزہ بھی آیا تھا, سیکھنے کا بھی موقع ملا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایڈورٹائزنگ کوکا-کولا کے لیے شروع کی کہ ہم نے یہ بنایا, پوڈ کاسٹ کیے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہے, سارا کچھ کیا. اور کوکا-کولا کی ویلیو جو ہے بڑھ گئی اور لوگوں کے امپریشن کوکا-کولا کے لیے بڑھ گئی. حتیٰ کہ گلوبل کوکا-کولا کے ہیڈ آفس سے لوگ تشریف لائے ہیں اس کوکا-کولا کے روڈ کو دیکھنے کے لیے اور اس پہ اسٹڈی کرنے کے لیے ایز اے کیس اسٹڈی, اور اس کے ساتھ اس کے اوپر تصویریں لینے کے لیے. So this is how problems can actually benefit you if you think about it in a problem solving perspective. مینٹرشپ کی میں نے بات کی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ یہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اگلے 24 گھنٹے میں, I always say this, اگر کوئی کام ہونا ہے نا تو اسے 24 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے, ورنہ وہ کبھی نہیں. I want to emphasize this because it's very important. کہ اگر آپ لوگ اگلے 24 گھنٹے میں مینٹور نہیں ہو پائے تو آپ کبھی بھی نہیں ہو سکیں. اور میری گزارش یہ ہے, میری سفارش بھی یہ ہے کہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں نہ صرف ڈھونڈے مینٹور بلکہ LinkedIn پہ مجھے بتائیں. اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ اگر یہ مناسب سمجھیں تو ایک گروپ بنا لیں, چاہے وہ LinkedIn پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے واٹس ایپ پہ ہو, چاہے آپ کی اپنا آلریڈی ایگزسٹنگ گروپس ہوں. اس میں یہ بتائیں کہ کس بندے نے کس کو ایز اے مینٹور ایز اے کوچ لیا. This will change your life. And mentors, by the way, don't have to be the same. They will change. آج آپ کی ضرورت کچھ اور ہے, آج سے 2 سال بعد ضرورت اور ہوگی, آج سے 4 سال 6 سال بعد ضرورت اور ہوگی. تو مینٹرز جو ہے ڈومین ایکسپرٹس کی طرح وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. رسک اسسمنٹ, ریمبر افورڈیبل لاس. آپ اتنا ہی انویسٹ کریں جو آپ برداشت کر سکتے ہیں, آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. اینڈ دس از the key way that entrepreneurs think. وہ رسک ٹیکرز نہیں ہیں, جو رسک ٹیکرز ہیں وہ ٹرو انٹرپرنرز نہیں ہیں, وہ میں کہوں گا بیوقوف انسان ہے. اینڈ سکسیس کو پہنچنے کے لیے there is no such success. For success, the prerequisite is failure. And the more you fail, the more you learn, the more you will be successful. And we say in our entrepreneurial world, if fail fast, fail often, and fail forward. That means سے آپ سیکھیں جتنا بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. And some entrepreneurial, آپ نے already ایلون مسک کا نام لیا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اگر if you're familiar with SpaceX, کتنے اس راکٹ نے ڈسٹروائے ہو گیا تھا, یس لاس ہے, لیکن ہر راکٹ کے بعد انہوں نے سیکھا ہے, اور آج کے دن میں انہوں نے ایسا راکٹ ایجاد کیا ہے جو نہ صرف اڑ سکتا ہے بٹ ورٹیکلی لینڈ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارے سی جابس ہیں, انہوں نے بھی انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا کو دوسرے لوگ سے دیکھا ہے اور انہوں نے ایک سولوشن کریٹ کیا ہے. اور انہوں نے, کیونکہ میرا ہینڈ سیٹ اور موبائل فون سے تعلق ہے, انہوں نے اس وقت شروع کیا تھا کام جب جائنٹس ہوتے تھے, موٹرولا اور نوکیا اور ایسے برانڈس تھے, اور یہ نئے برانڈ لے کر ان کو سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. آفر ونفری اگین, ان کو اگر ہسٹری آپ دیکھیں, اسٹڈی دیز پیپل. I can share with you a story of a gentleman. ان کا نام I'm trying to remember, کیا نام ہے اس کا, راکی میں جو سلویسٹر سٹالون. Anybody know سلویسٹر سٹالون؟ راکی مووی میں ہے. اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا کھا سکے. اسٹیو جابس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا کھا سکے. یہ گردوارے میں جا کے کھانا کھاتے تھے کیونکہ ان کو چیریٹی کا پھول وہاں میں ملتا تھا. اسی طرح آفر جو ہے کہ ان کی ہسٹری دیکھیں انہوں نے کیسے کام کیا ہے. تو اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ, چاہے آپ ملازم بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, اکاؤنٹنٹ بنیں گے, جو بھی کچھ بنیں گے, یہ آپ کی زندگی میں
آپ کے لیے بہتری لائے گا. اور اینڈ پہ میں اگین شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی فیکلٹی کا اور آرگنائزرس کا اور میری اپنی ٹیم جو انہوں نے یہاں پہ یہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آئی ہوپ وی کین اسٹے ان ٹچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. یار بہت زیادہ مشکل سوال نہ پوچھنا ہے, تھوڑی سی یار بہت زیادہ مشکل سوال نہ پوچھنا ہے, تھوڑی سی Yeah, this is a very good question. Thank you very much for asking this question. فرسٹلی جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ میرے رول ماڈل ہے نا عبد الستاری. میں نے کہا تھا ہم سے ثاقب صاحب, میں نے ماسٹر ایوب کا ایگزامپل دیا. تو یہ لوگ پیسے کمانے والے لوگ ہیں. الٹیمیٹلی نا اکارڈنگ ٹو میزلوز ہائرارکی what happens is that روٹی کپڑا مکان, ہائیسٹ لیول جو ہے نا وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. رول ماڈل جو ہیں میرے اپنے جو تھوڑا بہت جو میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ پیغمبر ہے, نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی پیغمبر ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں میرے نزدیک تو انہوں نے اپنے لیے پیسے نہیں کمائے. خدمت خلق آج جو میں کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پہ کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے. انفارچونیٹلی سوسائٹی اسپیشلی پاکستان سوسائٹی جو ہے, اور شاید میں جب آپ کی عمر میں تھا تو میرے بھی یہی پرابلم تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ نظر آتے ہیں, ان کی گاڑی نظر آتی ہے, ان کا گھر نظر آتا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا نظر آتا ہے. تو کئی جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں. تو یہ ایک یارڈ اسٹک ہے سکسیس کا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یارڈ اسٹک آف سکسیس یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ڈفرنٹ اسٹیجز ان یور لائف, کیونکہ یہ ایک ایسا یارڈ اسٹک ہے جو میجربل ہے, ایزیلی میجربل ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچوئل یارڈ اسٹک آف سکسیس از کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. اب یہ سکون میجر کیسے کیا جائے, یہ تو میجر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن آپ کا بینک اکاؤنٹ, آپ کی گاڑی, آپ کا گھر, یہ سوسائٹی کے اندر, میں پریفر کروں گا یہ میری رائے نہیں ہے, سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں ترجیح دیتے, and I agree with you. But it is a yardstick, and whether we like it or not, it's one of the biggest yardsticks that people look at towards today. I hope that answers your question. جی جی and was the business we had thought there is it kind of point that I think about the get people on the president or the governor ایبسلیوٹلی. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو لین اسٹارٹ اپ ہے that's what we practice. ہم پریکٹیشنرس ہیں اس چیز کے. جہاں تک بات ہے entrepreneurship کے بارے میں, میری اپنی رائے ہے, and remember I made more mistakes than any of you guys, probably all of you put together. میری رائے یہ ہے کہ entrepreneurship جو ہے نا وہ کبھی بھی پڑھائی نہیں جا سکتی. Nobody can teach you entrepreneurship, not even me. However, entrepreneurship سیکھی جا سکتی. اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی سکھائے نہیں سکتا. As far as the lean is concerned, yes, we practice lean, we believe in lean, and we believe that that's the way to proceed. I hope that answers your question. Thank you. پوچھ لے یار, go for it. ایکچولی جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنی سوچ کیا ہے, ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ان کا کسی حد تک بیک گراؤنڈ
in the sense کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. Let me give you an example. Let's suppose دو شخص ہیں اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یہ اسلام آباد میں نا ایک بریانی کی ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں, یہ اس کا آئیڈیا ہے, آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. دوسرا شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سر میں نے بریانی کا اسٹور کھولنا ہے اور میں نے بلو ایریا میں فلاں پلازے میں فلاں دکان کو دیکھا ہے, میں نے سمجھتا ہوں کہ وہ سیور فوڈ کے سے 3 دکانیں وہ ہے, اور وہاں پہ جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور سیور فوڈ کی جو بریانی ہے وہ 226 روپے کی ہے, لیکن اس میں یہ چیزیں خامی ہے. تو میرے خیال میں میری جو ریسیپی ہے وہ نہ صرف بریانی کے حوالے سے ذرا تڑکے والی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کو آئس کریم والی شاپ بھی دوں گا. ان دونوں میں فرق ہے. یس, each one is more likely کہ جس میں اس کو توجہ دینے کی کوشش کروں گا. Which one of these two is more likely? So جیسے میں نے کہا نا کہ ایک فارمولا ہے سکسیس کا, اس فارمولے کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچے. میں اگزامپل آپ کو دوں گا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے, تو 2-3 ایگزامپلس ہیں. ایک تو ہم وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ آئیڈیا ہے. ہم جب پوچھتے تھے کہ بیٹے آپ نے اس میں کوئی ریسرچ کی ہے, آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے, مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کوئی کمپیٹیٹر نہیں, انہوں نے ریسرچ ہی نہیں کی. میں نے کہا دنیا میں کہیں اور ہو رہا ہے, انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی. تو اس کے برعکس اور بھی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر میں نے ریسرچ کی ہے, یہ افریقہ میں یہ ہو رہا ہے, ملیشیا میں یہ ہو رہا ہے, کراچی میں یہ کام کر رہے ہیں, اور میں یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم اس طرح کریں گے, ہم اس طرح فرق میں ہیں. تو شاید کیونکہ یہ ریسرچ انہوں نے کی ہے, انہوں نے کچھ سوچا ہے, ان کے چانسز آف سکسیس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے وہ آرڈر نہیں. I hope that answers your question. پوچھ لو یار, پوچھ, hesitate نہ کرو. Remember one thing, the thing you regret in life is the thing that you didn't do. I've lost lots of money, I've lost lots of things, but I don't regret any of them. What I do regret is something that I didn't do. تو اس کمرے میں بعد میں آپ سوچیں گے یار میرے پاس یہ سوال پوچھنا چاہیے, وہ کون سے پیسے لگیں گے آپ کے, پوچھیں. Don't have any regrets in life. But تو ریممبر, یہ انٹرپوائنٹ کوشچن ہے, سوال اس کا جواب میرے خیال میں ہے کہ جسٹ گو فار اٹ. What's the worst case scenario کیا ہوگا؟ افورڈیبل لاس ہے نا, آپ نے غلط چوز کر لیا. یہی ہوگا نا, آپ کو کچھ انٹریکشنز کے ساتھ آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ الائن نہیں ہے, یار اس کی باتیں صحیح نہیں ہیں, یار یہ جو باتیں کر رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے. یہی ہوگا ہے, یا جو آپ کو ڈومین ایکسپرٹ چاہیے اس کے پاس ایکسپرٹی ہی نہیں ہے. So this is known as an affordable loss. Let's suppose, for example, you choose Adil and your mentor, for example, and he doesn't deliver. Move on. Find another one. Find another one. And economic success is based on failures. And it's an affordable loss. You have nothing to lose, right? I hope that answers your question. Very good question. I'm really surprised nobody asked this question. Thank you very much for sharing that. یہ جو سوال ہے نا کہ سر ان کا سوال یہ ہے کہ وہ یونیک گفٹ جو ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو this again, you don't have to do anything other than research. And in Japan, this has already been done. The Japanese, I think it's Okinawa, is an island جہاں پہ ایوریج لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ 100 سال ایوریج. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے پیسوں کے حوالے سے, not a yardstick. For them, quality of life is a yardstick. Yeah. So they have developed a program, an ideology, a philosophy known as Ikigai. 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 And that will help you to identify your purpose, your passion, what you are good at. And دنیا میں آپ کو پیسے دینے کے لیے کیا
प्यार है कहीं. I would encourage you read the book. It's called Ikigai. It's available in Islamabad, Pindi. मेरे ख्याल में वो आपको 300-400 रुपए की किताब मिल जाएगी. लिहाजा अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपको डबल पैसों में वो किताब पढ़ने के बाद खरीद लूँगा. Try that book. The other thing is, look, in today's world, you have access to the internet, you have access to Google, you have access to YouTube, you have access to so many other things. You just simply need to make the effort. And it's not going to happen in one day. अगर आप मैं कहता हूँ कि आधा घंटा दें studying Ikigai, just half an hour a day for 2 weeks, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. कितने लोग करेंगे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% लोग नहीं करेंगे. हालांकि इसमें कोई पैसे नहीं है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी नहीं करेंगे. और आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे. Just the last question, sir. Last question. Thank you. I also believe that a lot of the document has to relate with the ability to go, or the ability to really think further. Right? But I also believe that what certain the existing goal outside of visit more than not anyone. What is like your application would like be like your method visit? Or Yeah. Thank you very much for that question. देखो मेरे ख्याल में ना, whenever we look, and this is some part of our religion and our culture as well, कि हम ऊपर की तरफ देखने के बजाय नीचे की तरफ. So why would you not have hope? Maybe, for example, you lost your parents. Maybe you lost money. Maybe you lost a limb. There could be a number of reasons. But जिस भी situation में आप होगे ना, there are other people who are in a worse of situation. आज हमारे जो बहन भाई हैं, बच्चे जो हैं फ़लस्तीन में, जो उनके साथ हो रहा है, क्या हमारे हालात उनसे बेहतर हैं या उनसे खराब हैं? क्या would you swap places with them? So my belief is that there is always hope, and hope has to be ingrained into us. And in the end of the darkest day is the brightest dawn. चाहे जितना भी है ना, वो कहते हैं ना, this too shall pass. And I've been there many times in my life. If I share stories with you, they're very long in the sense. But trust me, कि जितने भी हालात बुरे होंगे, उसके बाद हालात बेहतर होते जाएंगे. You just have to go through the storm. Thank you very much. What you did. Thank you, Dr.